السلام علیکم. ویوز آف فیصل محمد کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سلام عرض کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں خبروں میں سب سے پہلے آپ کو کچھ تجزیہ دوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ فیصل صاحب آج جو کچھ صورتحال ہے پاکستان میں، یہ اس کا ذمہ داری کون ہے لے گا یا کون ذمہ دار ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو اس حوالے سے میں بات کر دوں. لیکن یہاں میں آپ کو خاص طور پہ کہوں گا کہ اگر آپ کو میرا تجزیہ پسند آئے تو ضرور اس کو آپ شیئر کیجیے گا، کیونکہ دوسروں تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں ہمیشہ ہر اپنی ویڈیو میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا تعلق باہر سے ہے، اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ باہر ہی کے معاملات پر ہوتا ہے. پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ ایسی ہے، کچھ تو پاکستان کی اسٹریٹجیکل صورتحال اور کچھ پاکستان کے اندرونی سیاسی ایجنٹ. دو صورتحال ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہمیشہ بیرونی سیاست کا اثر ہوتا ہے اور بیرونی معاملات پاکستان میں بہت زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں. اب اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جب عمران خان نے امریکہ میں ایک تقریر کی تھی مسلم ممالک کے حوالے سے، اور مسلم امہ کو جو درپیش معاملات ہیں. کس فارم پہ تقریر کی تھی ابھی میں نام کچھ نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہے جب عمران خان نے بہت بڑی تقریر کی تھی نیو یارک کے اندر، اور وہاں پر پھر عمران کا ماتھا بھی چوما گیا تھا اور بڑی ساری مبارکباتیں مسلم دنیا کی طرف سے آئی تھیں. جس وقت یہ تقریر ہوئی ہے اسی وقت مغرب کے بڑے ایوانوں میں، طاقتور ایوانوں میں صف ماتم بچھ گئی تھی، اور یہ کہا جانے لگا کہ ہم نے اربوں ڈالر خرچ کیے اسلام کو دیوار سے لگانے کی خاطر، اور ہم نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی خاطر ٹریلینز آف ڈالر ہم نے خرچ کر دیا. عراق کو تباہ کیا گیا، لیبیا کو تباہ کیا گیا، افغانستان کو تباہ کیا گیا. ساری دنیا جب اسلام کو دہشت گرد سمجھنے لگی تھی، دہشت گردی سے جوڑنے لگی تھی، یہ ہمارے سب سے طاقتور ایوانوں میں، ہمارے سب سے طاقتور مراکز میں یہ کس قسم کی آواز گونجی ہے جسے دنیا میں انتہائی اچھائی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. یہ بہت بڑے لوگ وہاں پر پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی کے پیش نظر فیصلے کیے گئے تھے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے دین اسلام کے حوالے سے یا مسلم ممالک کے حوالے سے اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کوالالمپور سمٹ کی طرف میرا اشارہ ہے، آپ میرے اس پروگرام کو ذرا غور سے سمجھیے تجزیے کو، ان کو فوری طور پر ناکام کیا جائے. نتیجہ کیا ہوا کہ پہلی کوشش میں یہ کوشش کی گئی کہ منظر سے ہٹا دیا جائے. جہاز ایسا دیا گیا کہ اگر اللہ کے بعد پاکستان کو چلانے والی طاقتیں عمران کو مطلع نہ کرتیں تو شاید عمران پاکستان نہ پہنچتے. انہوں نے اطلاع دی جہاز میں خرابی ہو سکتی ہے، جہاز واپس ہوا، عمران پاکستان پہنچے. عمران کے پاکستان پہنچنے کے بعد FATF، IMF اور تمام دوسرے معاملات فوری طور پر شروع کر دیے گئے، کیونکہ جو واقفان حال ہے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ واقفان حال پاکستان کے نہیں ہیں، یہ مغرب کے دارالحکومتوں میں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا گیا فوری طور پر کہ اگر یہ کوالالمپور سمٹ میں جائیں گے، کوالالمپور سمٹ کامیاب ہو جائے گی، تو پھر وہ سارے معاملات جس کی طرف ہمارے تحفظات تھے وہ سب کامیابی کی طرف چلے جائیں گے اور ہم ناکامی کی طرف جائیں گے. لہٰذا پاکستان کے کچھ دوست ملک اور پاکستان کے دشمن ملک سبھی متحرک ہوئے. سب نے کہا کہ پاکستان کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرے. آپ نے دیکھا ہمارے ایک دوست ملک سعودی عرب نے بھی کہہ دیا کہ پیسے ہم سے لے لو لیکن وہاں نہ جاؤ. پاکستان کی شرکت کوالالمپور سمٹ میں نہیں ہوئی. وہاں بھی آپ نے کوالالمپور سمٹ میں آپ نے دیکھا گونج، یہ سب سے بڑی گونج یہی تھی کہ پاکستان کیوں نہیں آیا. پاکستان کے نہ جانے کے بعد ملائیشیا کے اندر بہت زیادہ مایوسی ہوئی، اور اس کے بعد جس طرح پاکستان کے اندر مغرب نے کام شروع کیا تھا اسی طرح ملائیشیا میں بھی کام شروع کر دیا گیا. اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، تھوڑی سی اسٹڈی کریں ملیشیا کی پولیٹکس کی، تو ملیشیا کی کولیشن گورنمنٹ نے سب سے پہلے مہاتیر محمد کے خلاف عدم اعتماد کی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور وہی کام کرنا شروع کیا جو یہاں پہ اختر مینگل اور سین بگٹی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے جائیں جو باتیں میں بتا رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. نتیجہ کیا ہوا؟ مہاتیر محمد بدل ہو کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. مہاتیر محمد کے استعفے کے بعد اب صرف دو ملک پیچھے بچ گئے. انڈونیشیا تو اسی وقت علیحدہ ہو گیا تھا جب عمران خان کی یہاں سے روانگی نہیں ہوئی، تو انڈونیشیا نے اسی وقت منع کر دیا. انڈونیشیا بھی علیحدہ ہو گیا، مہاتیر محمد نے استعفیٰ دے دیا. پیچھے دو ملک بچے. قطر تو دیکھ رہا تھا حالات، قطر ساتھ تھا لیکن قطر نے بھی کوئی فیصلے نہیں کیے تھے، قطر خاموش رہا. دو ملک بچے، ایک ترکی بچا اور ایک پاکستان بچا.
پھر یہ طے کیا گیا کہ پاکستان کے اندر اب دور کرنے کے لیے ترکی سے اور ان تمام معاملات سے دور کرنے کے لیے پاکستان میں مہنگائی اور بھوک اور ننگ نافذ کیا جائے۔ جی ہاں، یہ پلانٹڈ پروگرام تھا، بھوک اور ننگ، کیونکہ کہا گیا تھا جب جس قوم میں بھوک ہوتی ہے تو بھوکا انسان اپنے بھائی کو بھی کھا لیتا ہے۔ عمران خان کیا بیچتا ہے، اس کو بھی کھا جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پیراشوٹر بھیجے گئے، پیراشوٹر ایکسپرٹس، IMF کے، FATF کے، غیر ملکی شہریت رکھنے والے تمام ایکسپرٹس عمران کے گرد انصافیان کی شکل کے اندر، غیر ملکی مغرب سے ہمدردی رکھنے والے لوگ اس کے گرد بھیج دیے گئے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے چین نے کن لوگوں کو اٹھایا تھا؟ نام نہیں لیتا میں، چین نے اٹھایا تھا خاص طور پہ 2-3 لوگوں کو نام لے کر، بہت سے تجزیہ نار نام لے لیں، لیکن میں اپنی سفارتی ذمہ کچھ معاملات ہیں اس میں نام نہیں لیتا۔ ان کو اٹھا دیا، کیوں اٹھایا؟ ذرا سوچیں آپ، یہ ساری چیزیں آپ کے سوچیں گی جو آج آپ سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ پری پلان تھا، یہ ساری مہنگائی جو آپ کے پر لادی گئی ہے، عمران اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، یہ سسٹم عمران نہیں چلا پا سکتا۔ یہ جو سسٹم ہے نا، اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام گرے گا، عمران اس نظام کو لے کے نہیں چل سکتا۔ اس نظام کو صرف وہی آدمی لے کے چل سکتا ہے جو کرپٹ ہوگا، جو بدعنوان ہوگا، جو اسٹیٹس کو لے کے چلے گا۔ نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ اب جب یہ سارے لوگ آ گئے تو انہوں نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، سیاسی ایجنڈوں کو بھی متحرک کر دیا۔ سارے کے سارے وہ لوگ جنہوں نے اس پاکستان کی رقم کو لوٹا، جنہوں نے پاکستان کو کنگلا کیا، ان کو تحفظ دینے کے لیے تمام وہی بیوروکریٹس جو انصاف کے ادارے ہیں وہاں بھی، اور جو ملک کے معاملات چلانے والے وہاں بھی، وہی بیوروکریٹس لائے گئے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں آپ کے پاس بیوروکریسی میں کون لوگ ہیں زیادہ تر؟ اعظم خان، دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں، ذرا اٹھا کر دیکھ لیں۔ ذرا عوام اپنی میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، ذرا آپ خود بھی ذمہ داری اپنے اوپر لیں، ذرا غور کریں۔ صرف واٹس ایپ اور ٹویٹر سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے اپنا مستقبل سنوارنا ہے تو آپ خود بھی غور کریں، ذرا خود سوچیں، خود سمجھیں۔ آج بیوروکریسی، پنجاب کی بیوروکریسی میں کون ہیں، کس کے لوگ ہیں؟ تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں؟ قوم کو خود سوچنا چاہیے۔ جب پرویز مشرف نے چند ججوں کو پکڑا تھا، کون تھے وہ جج؟ بدعنوان تھے نا۔ جب ان ججوں کو پکڑا تو CIA نے پیسے دیے، CIA نے پیسے دیے، ساری قوم نکل کے باہر آ گئی۔ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، یاد ہے لوگوں کو یہ نعرے؟ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، یہ نعرے لگے تھے CIA کی فنڈنگ پر۔ آج ریاست کی کوکھ میں 200 بندوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ آج اس ریاست جیسی ماں کے سینے میں BLA خنجر گھونپ رہی ہے، کوئی آواز عوام کی طرف سے نہیں اٹھ رہی۔ آج اس ماں جیسی ریاست کی پیٹھ میں خنجر گھونپے جا رہے ہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑا جا رہا ہے، کراچی کو دھماکے ہو رہے ہیں، دوبارہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھ رہی۔ کیوں؟ کیا اس کے لیے بھی اب لوگ توقع کر کے بیٹھے ہیں کہ مغرب ہمیں پیسے دے؟ مغرب ہمیں اس بات کے پیسے نہیں دے گا لوگوں کو۔ مغرب دے گا پیسے، جی ہاں دینے جا رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر دینے جا رہا ہے، وہ دے گا پیسے، یہ بات طے ہو گئی ہے۔ وہ دے گا پیسے اس لیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں 18ویں ترمیم کے لیے، 18ویں ترمیم کے اوپر آئیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں، پہلے میں نے آپ سے کہا تھا یہ بات کہ یہاں پہ لوگ، انہوں نے اندرون خانہ کہہ دیا تھا کہ ہم 18ویں ترمیم پہ لوگوں کو کہہ دیا تھا، طاقتور حلقوں کو کہہ دیا کہ جناب ہم کر لیں گے، لیکن باہر سے سگنل کو مل گئے کہ آپ کھڑے ہوں 18ویں ترمیم کے خلاف، 18ویں ترمیم کو ختم نہ ہونے دیں، کیونکہ 18ویں ترمیم آپ کو آزادی کی طرف لے کے جائے گی، 18ویں ترمیم صوبوں کو پاکستان سے علیحدہ کرے گی۔ جی ہاں، یہ بات ہو رہی ہے، اس لیے آپ کا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ کوئی عمران خان ہو، میں عمران کی حمایت نہیں کرتا، نہ عمران کی حمایت کرتا ہوں، نہ نواز شریف کی، کوئی بھی نہیں، میں ایک غیر جانبدار آدمی ہوں، غیر جانبدار پاکستانی ہوں، غیر جانبدار تجزیہ نگار ہوں۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی عوام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان لوگوں کو لانے والے آپ لوگ ہیں۔ جب تک آپ ان کا اپنے علاقے کے اندر، جب تک آپ ان کی سرکوبی نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان کے وزیر آئے نا، کل آپ نے دیکھا ایک وزیر آیا، میں نام نہیں لیتا، کل ایک وزیر آیا، اس کی بات ہوئی، ٹیلی فون پہ آواز آئی اس نے بے ایمانی کی، عمران خان نے اس کو ہٹا دیا۔ کون سے حلقے سے؟ اس سے پہلے وہ کون سے حلقے سے وہ جیتے تھے؟ آپ لوگوں نے ووٹ دیے تھے نا، میں نے ووٹ دیے تھے نا۔ جب میرے حلقے میں آیا تو میرا فرض بنتا ہے کہ جوتا اٹھا کے سر پر ان کو ڈنڈے ماروں، میں ان سے حساب لوں کہ تمہیں اس لیے بھیجا تھا وہاں پر،
کمیشن کھانے کے لیے، لیکن ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. جب وہ گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہیں ہم انہیں سلام کرتے ہیں. عمران خان تبدیلی لائے گا، کیا پتہ نہیں قرآن میں ہم لوگ مسلمان خدا کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا بھی اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب وہ قوم از خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. تو تبدیلی عمران کیسے لے کے آئے گا؟ عمران نے تو نعرہ دیا تھا. میں عمران کا حامی نہیں ہوں، میں نے بھی اس نعرے کی حمایت کی تھی، لیکن میں چونکہ دیکھ رہا ہوں دنیا کے دارالحکومت، تو میں دستاویزات دیکھ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہماری قوم کہاں سوئی ہوئی ہے. جب تک آپ کی آواز نہیں قوم اٹھائے گی، اچھے اور برے کی جب تک قوم خود پہچان نہیں کرائے گی، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو اس نظام کو نہیں کامیابی سے چلنے دے گی. یہ نظام گرے گا. یہ نظام اب کرپٹ ہو چکا ہے. یہ نظام اب نہیں چلے گا. آپ یہ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے، وہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. قادر پٹیل کدھر ہیں؟ باہر گھوم رہے ہیں نا. نثار مورائی، ذوالفقار مرزا، زرداری، شرجیل میمن، سارے کہاں ہیں؟ باہر گھوم رہے ہیں. کوئی پکڑا گیا؟ کوئی نہیں پکڑا گیا. کیسے پکڑا جائے گا؟ جب مشرف نے ججوں کو پکڑا تھا تو وہ چھڑوا دیا لوگوں نے. آج وہی جج ہے، اب آج پھر وہی، آج آپ لوگ ججوں کو گالیاں دے رہے ہیں. بھائی جج کیوں کرے گا؟ کچھ ایماندار جج بھی ہیں ایماندار جج، میں جانتا ہوں، بہت سے میرے رابطے میں بہت سارے ایماندار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب ہمیں گھر سے باہر بھی نکلنا ہوتا ہے، ہمارے بچے اسکول بھی جاتے ہیں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا کہ ہمارے پیچھے کھڑا ہو کر ہم انصاف دیں کسی کو. آج باتیں میں آپ سے تجزیے میں کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے بہت مجھ پہ زور دیا تھا تو میں تلخ باتیں کر رہا ہوں. یہ عوام کی کمزوریاں ہیں. تو جب یہ سارے باہر پھر رہے ہیں، زرداری باہر پھر رہے ہیں، بلاول آج اسمبلی میں دھاڑ رہے ہیں، مولانا وہ عطا اللہ صاحب جو ہیں اسمبلی میں فوج کو دھمکیاں دے رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب فوج کو دھمکیاں دے رہے ہیں. عوام کا کوئی پوچھنے والا نہیں، عوام کوئی اسے پوچھتی نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. عوام کی ذمہ داری ہے، عوام کا فرض بنتا ہے کہ عوام بھی پوچھے، اپنا فرض ادا کرے، اپنا کردار ادا کرے. لہٰذا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمام سیاستدان اپنے مفاد کی خاطر قوم کے مفاد کو قربان کر رہے ہیں. یہ عدلیہ کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کو تحفظ دینے والا کوئی نہیں ہے. فوج کہاں تک جائے گی؟ کتنے لاکھ فوج ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کون کھڑا ہے؟ فوج لڑ رہی ہے ہمیشہ اپنی عوام کے ساتھ. اسلحوں سے لڑائی نہیں ہوتی. اگر اسلحے سے لڑائی ہو رہی ہوتی تو رشیا کبھی نہ ٹوٹتا. ٹھیک ہے جناب، یہ تمام باتیں آپ کے سوچنے کی ہیں. جب سارے کے سارے باہر پھر رہے ہوں، جن کے میں نے نام لیے، زرداری سمیت سارے لوگ، نواز شریف باہر، لوٹنے والے باہر، چور باہر، جب میرے سارے سرپرست بدعنوان، مجھ سے قتل و غارت گری کرانے والے، آپ کے گھروں کو آگ لگوانے والے، جب وہ باہر دندناتے پھر رہے ہوں اور مجھے میسج مل رہے ہوں کہ فیصل صاحب ڈرنا نہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، تو پھر میں نے جا کے جج کے سامنے اپنے 164 کے بیان سے بھی پھر جانا ہے. جو آج جناب عزیر بلوچ صاحب پھر گئے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. لہٰذا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اس تجزیے کے اندر کہ قوم کو بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے اس ملک کے مالک آپ ہیں. آپ کو ان غیر ملکی قوتوں نے آپ کو آپ کے اصل فریضے سے ہٹا دیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کا فرض اتنا ہے کہ صرف وہ ووٹ دے کے گھر بیٹھ جائے، اور اس کے بعد یہ سوچے کہ بس اب جو ہم نے جس بندے کو بھیجا ہے اس نے جا کے مجھے آٹا بھی گھر پہ لا دینا ہے، چینی بھی گھر پہ لا دینی. ایسا نہیں ہوتا. میں نے دنیا کے تقریباً 150 ملک دیکھے ہیں، 150 ملک میں نے دیکھے، اسٹڈی کی ہے. میں آپ کو تجزیات نہیں دے رہا، یہ حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح کہیں نہیں ہوتا. قومیں اپنے مستقبل کے فیصلے خود کرتی ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا. آج کے تجزیے کے اندر میں نے آپ کو خاص طور پر یہ بات بتائی ہے کہ اب آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. آج آپ نے دیکھا اسمبلی کے اندر، پاکستان کے اندر، آج عطاء الرحمان صاحب کا اور بلاول صاحب کا بیان بھی دکھایا گیا. بلاول صاحب بھی عمران کو برا کہہ رہے ہیں، نواز شریف بھی عمران کو برا کہہ رہے ہیں، زرداری بھی عمران کو برا کہہ رہے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں. عمران ان کو برا کہہ رہے ہیں، عوام عمران کو بھی برا کہہ رہے ہیں، عوام ان کو بھی برا کہہ رہے ہیں. بھائی آپ مجھے خود بتائیے کہ اچھا ہے کون پھر؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. اگر عوام اپنا کردار ادا کرے گی تو آپ کو بہت سارے معاملات آپ اس پہ قابو پا سکیں گے. لہٰذا دوسری ایک بات میں آپ بتا دوں کہ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت دفاعی لحاظ سے بہتر ہیں، لیکن سیاسی طور پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حالات ہیں، آپ کو ان سیاسی ایجنٹوں سے ہوشیار رہنا پڑے گا. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو کچھ اب یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ لوگ دوبارہ 18ویں ترمیم کے معاملے پر روڈوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے آپ نے روڈوں پہ نکلنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو خبر دے دی ہے. دوسری ایک خبر آپ کو میں اور دے رہا ہوں، وہ بھی اہم خبر ہے کہ پاکستان میں نظام کو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ تبدیل کرنے کی بات ہو گئی ہے، ہو رہی ہے، اور بہت جلد صدارتی نظام پاکستان میں آئے گا. یہ پارلیمان، لیکن صدارتی نظام بھی، یہ جو میں نے آپ کو خرابیاں بتائی ہیں، صدارتی نظام بھی اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ عوام اپنا کردار ادا نہ کریں. صدارتی نظام میں بھی آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور آپ نے نشاندہی کرنی ہوگی چور کی اور بدعنوان کی. ہر آدمی کو آپ نے سلام نہیں کرنا، تب تو وہ صدارتی نظام بھی کامیاب ہوگا. صدارتی نظام آ رہا ہے بہت جلد انشاءاللہ. اگلے 6 مہینے، اگلے الیکشن سے پہلے آپ سے اس حوالے سے آپ سے مشورہ لیا جائے گا. ہم نے یہی مشورہ دیا ہے کہ جب بھی نظام چینج ہو، عوام سے پوچھا جائے، عوام کے پاس جایا جائے. ہو سکتا ہے کہ شاید ریفرینڈم ہو، آپ کے پاس آئیں گے ریفرینڈم کے لیے، تو اپنے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آپ اپنا بھرپور حصہ ڈالیے گا ضرور، اور بعد میں ان کا احتساب بھی کیجیے گا. یہ تو پاکستان کا اندر کا معاملہ ہو گیا. مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بیرون ملک معاملات فی الحال وہی چل رہے ہیں. کل بھارت اور چین کے درمیان مذاکرات ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چین کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ چین نے جگہ چھوڑنے سے معذرت کی ہے، اور بھارت نے، میرے پاس یہ خبر ہے کہ بھارتی سفارتکاری کہتے ہیں کہ بھارت نے فی الحال جنگ نہ لڑنے کا اور کمپرومائز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. چین اور امریکہ کا معاملہ اسی طرح ہے، اسٹینڈ آف چل رہا ہے. امریکہ نے کچھ چین کے پر پابندیاں لگائیں، جواباً چین نے بھی پابندیاں لگا دی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ چل رہا ہے. دوسری جانب ایک اچھی خبر یہ ہے ہمارے پاس کہ روس نے کووڈ-19 کی جو ہے دوا دریافت کر لی ہے. اور میں نے جو بات کی تھی، روس کے ایک دو مشہور ہیں، ان سے میرا رابطہ ہوا تھا، تو جو ٹویٹر پہ میرے ساتھ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کامیاب کیا ہے، اور کئی لوگوں کو انہوں نے دوا دی ہے، اور وہ بہت لوگ جلدی 5 سے 6 دن کے اندر صحت یاب ہو گئے ہیں. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلے 3 یا 4 دن کے اندر وہ اس کی کھیپ دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ اچھی خبر تھی کووڈ-19 کے حوالے سے. کیونکہ میرا تجزیہ صرف 15 منٹ کا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، لہٰذا آج کے تجزیے میں چونکہ آپ نے کہا تھا کہ اصل وجوہات بتائیں پاکستان کی ناکامی کی اور پاکستان کے سسٹم کی، تو وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگر میرا تجزیہ آپ کو پسند آتا ہے تو یہ پھر آپ کے اوپر امانت ہوگی کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور خدا را اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناظر ہو. اللہ حافظ.